بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، نئی خبریں، بہت سی آگاہی، اور وہ جو معاملات کس طرف جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ عمرانی ڈیل اور ڈھیل کا قصہ، آئینی ترامیم ایک اہم کارڈ، اور منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن، اور سپریم کورٹ کا جو فل تفصیلی فیصلہ تھا وہ کیا ہے، اس کا کیا مسئلے مسائل ہوئے۔ اور یہی نہیں، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان ملاقات کی کہانی۔ اب معاملات کدھر جا رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو آگاہی دوں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جی ناظرین، سب سے پہلے تو میں آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کی کہانی سناؤں گا۔ کہانی وہی ہے جو میں نے کل سنائی تھی، لیکن اس میں تھوڑی سی ایک وضاحت ہے، اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ میں نے کہا یہ ایوان صدر میں ملاقات ہوئی، لیکن ایوان صدر میں بالکل نہیں ہوئی۔ یہ ملاقات حکومتی خواہش پر آصف علی زرداری نے حکومتی نمائندے محسن نقوی یعنی منہ ملے بیٹے نے اپنے روحانی باپ، سیاسی روحانی باپ سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ حکومت اس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے اور مولانا کا تعاون درکار ہے، تو آئیں چلیں۔ مولانا روایتی آدمی ہیں، انہوں نے ویلکم کیا، ان کے گھر پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری پرانے تعلقات بھی ہیں، لیکن ان کو ناراضگی ہے۔ ناراضگی الیکشن پہ ہے کہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، اور زیادہ ناراضگی ان کو ہے پیپلز پارٹی سے نہیں، مسلم لیگ نون سے، کہ مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ آپ اپنے بندے دے دیں، وہ ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، یعنی پارٹی ایڈجسٹمنٹ نہیں، تو اس پہ وہ زیادہ ناراض ہیں۔ بہرحال گلے شکوے ہوئے، باتیں ہوئیں، سب کچھ ہوئی، لیکن اصل مدعا وہی ہے کہ وہ جو ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے جو 26 اگست کو، وہ بڑا اہم ہے۔ اور یہ جو اگست کا آخری مہینہ ہے، یہ تہلکہ، آخری ہفتہ، معافی چاہتا ہوں، آخری ہفتہ، یہ بڑا تہلکہ خیز ہوگا۔ عطا تارڑ وزیر اطلاعات ہیں، اور کہا نہیں کوئی ترمیم نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن نہیں، یاد کریں وزیر قانون کو، انہوں نے کہا جناب کچھ پینڈنگ ترامیم ہیں، تو یہ ایک اہم کارڈ ہے جو استعمال ہوگا 26 اگست کے اس اجلاس میں۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں تواتر سے 26 اگست ہے قومی اسمبلی، 27 اگست ہے سینٹ، اور 28 اگست ہے مشترکہ۔ تو مشترکہ اجلاس، تو مشترکہ اجلاس میں کیا ہوتا ہے، وہ اپروول ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس میں فائدہ اٹھایا جائے گا۔ پھر سوال یہی آتا ہے کہ کیا 2/3 اکثریت ہے؟ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، موجودہ صورتحال میں کوئی نہیں ہے، لیکن سرگم چانسز حکومت کے حق میں جا رہے ہیں، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کوئی اپنا وہ جو میجک نمبر ہے 225 24-25 کا، وہ پورا کیا ہوا ہے۔ کیسے کیا ہوا ہے وہ آپ کو 2 دن کی بات ہے، کل پیر ہے، کل سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے، کم اسٹارٹ، پھر دیکھو کم کہاں تک پہنچتا ہے۔ تو اس کے لیے تحریک انصاف میں بھی کھلبلی ہے، اور انہوں نے اپنا اجلاس بلا لیا، کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی وہ اپنا پارلیمانی اجلاس کریں گے، اور اس پہ سوچ و بچار کریں گے۔ کہ عطا تارڑ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں، لیکن حکومتیں کوئی بھی ہوں، وہ سجی دکھا کے کھبی مارن دی آدھی ہوندی، لہٰذا یہ کام تحریک انصاف کی حکومت بھی کرتی رہی ہے، اور باقی حکومتیں بھی کرتی رہی ہیں، لہٰذا تحریک انصاف میں کھلبلی ہے کہ بھئی سوچ بچار کرو، جی این جو ہے تو پھر کی ہوئے گا۔ تو یہ معاملہ سامنے چیزیں جاری ہیں۔ اب وہ جو جلسہ ملتوی ہوا، اور اس کے بعد میں کہا گج بجا کے جناب کریں گے 8 ستمبر کو جلسہ، تو وہ لوگ یہ تاثر پا رہے ہیں، کیونکہ ایک جگہ مسکراہٹ کا تبادلہ کیا تھا میڈیا سے عمران خان نے کہ چھوٹو رہن دو، یہ گل نہ پوچھو، کون ملا، فون کس کا تھا، کس نے کہا کہ یہ چیزیں رہنے دے۔ تو مجھ سے یہ تاثر نکلا کہ PTI کے لوگ کچھ خوش ہیں، کھلاڑی خوش ہیں کہ عمرانی ڈیل اور ڈھیل کا مسئلہ جو ہے وہ کسی طرف لگ رہا ہے، رابطے ہو گئے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، رابطے کچھ اور ہوتے ہیں، تعلق کچھ اور ہوتا ہے۔ دواخانہ فیض عالم سے ایک تعلق تھا، رابطہ تو تھا ہی، رابطہ تو پھر ہوتا ہے، جب تعلق ہوتا ہے تو رابطے بھی ہوتے ہیں، لیکن کہیں اگر آپ دیکھیں تو کہیں کہیں رابطے ہوتے ہیں لیکن حقیقی تعلق کوئی نہیں ہوتا، دور دور بس سلام دعا، دنیا کو منہ دیکھی کی ہوتی ہے۔ تو وہ معاملات ابھی نہیں ہوئے۔ ڈیل و ڈیل کا قصہ یہ ہے کہ ابھی نہیں، ابھی دلی دورست یہ معاملات ہیں۔
اب آئینی ترامیم کا جو اہم کارڈ ہے اس میں بہت سی چیزیں وہی ہیں. ججز کی تعیناتی والا مسئلہ بھی ہے، ججز کے خلاف ریفرنس اور ریفرنس کی بجائے پارلیمنٹ کو اختیارات دیے جائیں کہ وہ بھی ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہیں، وہ کل سے نکلنا شروع ہو جائیں گی، سامنے آ جائیں گی، کوئی دور کی بات نہیں. اور گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز مملکت کے حق میں وہ ٹھیک ہے، اور ایسے نہیں. مثال کے طور پہ حکومت جو ہے وہ اپنی ڈنڈے سے یا اپنی دھونس سے یا دھاندلی سے ترمیم کر رہی ہے تو اگلی حکومت اسے آگے بدل دیں. اس لیے یہ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اگر یہ کام تواتر سے ہر دور میں شروع ہو کے نظریہ ضرورت کے تحت نہ ترامیم کی جائیں نہ قانون بنے، حقیقی ضرورت کے مطابق اور قومی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ترامیم کی جائے اور نئے قانون بنائے جائیں تو بہت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں اور مثبت نتائج نکل سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، منصور علی شاہ کا اگر عام حالات ہوتے، غیر معمولی حالات نہ ہوتے تو ان کا نوٹیفیکیشن ہو جانا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا. وہ سینئر تھے جو ابھی مروجہ جو راج الوقت ہے اس کے مطابق. لیکن وہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ ابھی تک وہ پینڈنگ ہے فیصلہ جس کو پارلیمنٹ نے آئینی ترمیم سے کیا ہے، وہ جو فل کورٹ کا 8-5 کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا. ابھی وہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا اور دونوں جانب جو ہے وہ لوگ اپنے اپنی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دونوں جانب سے کھلواڑ بھی ہو رہا ہے. فل کورٹ والوں نے ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں لکھا. 1.5 ماہ سے زیادہ گزر چکا ہے. چھٹیوں کے بعد وہ آئیں گے، پھر فیصلہ لکھیں گے. انتظار کس بات کا ہے؟ کہ قاضی کی دھوم دھام سے رخصتی ہو جائے. نہیں ہوگی تو پھر کوئی اور پلاننگ ہوگی. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ قاضی کی رخصتی ہو جائے گی، آخری دن ہوں گے، دعوتیں کھا رہے ہوں گے، ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا، لہذا پھر وہ فیصلہ دیں گے تفصیلی. اچھا، یہ خالی یہاں ہی نہیں، جو ان مخصوص نشستوں کے بارے میں الیکشن کمیشنر نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی اس سے منسلک ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن نے کچھ چیزیں مانی اور کچھ چیزوں کی وضاحت مانگی. اور منصور علی شاہ صاحب نے جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا وہ کہتے ہیں جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو ان چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ کب آئے گا اور کیوں نہیں آ رہا؟ تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ابھی گلے میں اٹکی ہوئی ہیں. منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بھی، کیونکہ اگر ترامیم آئیں گی تو پھر حالات بدل جائیں گے، جذبات بدل جائیں گے. موسمی حالات جیسے بدلتے ہیں نا تو سب کچھ، سیاست بھی بدل جاتی ہے، سیاسی موسم بھی بدل جاتا ہے، بالکل اسی طرح. اور اگر تفصیلی فیصلہ پہلے آ گیا تو اس کے بعد جو کارروائی ہو رہی ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی، یا جیسے بھی ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس پہ تفصیلی فیصلے سے پھر مین میں ایک نکالے گا الیکشن کمیشن یا جو بھی ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے. دونوں چیزوں کو ابھی تک پھنسا کے رکھا گیا ہے. لیکن ایک بات یاد کر لیں کہ معاملہ کچھ بھی ہو، اگر ججز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ بھی پارلیمنٹ میں مل کے آ رہی، ترامیم آ گئی، تو جناب معاملات جو ہیں وہ پھر لگ یہ رہے گا ان تجاویز میں. ایک تجاویز ایسی بھی ہے جس میں یہ اختیارات پارلیمنٹ کو دیے جائیں گے، اور اگر یہ اختیارات دیے گئے تو جناب پھر وہ کالی بھیڑیں، کالے پونڈ، پیلے پونڈ اور وہ جو تھے نا اپنا کابلی پونڈ، ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی. حکومت لگتا ہے اس کو کمر باندھ لی ہے اور وہ کچھ کرنے کو تیار ہے، اور اس سے ایسا لگ رہا ہے اندازے کے مطابق یہ کوئی 1 درجن سے زائد ججز ہیں جن کے خلاف کو کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی نیا تماشا ہو سکتا ہے. تو معاملات آنے والے جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے بظاہر حکومت کر رہی ہے بہت اچھے ہیں، یا اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ بس آنے والے دن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے. لیکن نہیں، وہ جو فیض حمید صاحب جو گئے ہیں تو اس کے بعد جو باتیں نکلی ہیں، جس طرح ہو رہا ہے، اور جو ایک قصے کہانی دکھائی گئی ہے رؤوف حسن اور اپنا علیمہ خان کی وہ چیٹ سے، اور اس کو پھر سے یعنی ایک پرانی فلم کو نئی فلم بنا کے ریلیز کیا گیا ہے، وہ بڑی خطرناک ہے. جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے پھانسی دی جائے گی، اور پھانسی دی جائے تو میرے منہ پہ کالا کپڑا نہ چڑھایا جائے، مجھے جاتے ہوئے دکھایا جائے، لوگ دیکھیں اور لوگوں کو دیکھنے کی ہو، اور باقاعدہ پھانسی. یعنی وہ آخری وقت تک اپنا وہ جو ہے نا برانڈ وہ بیچنے کے لیے تیار ہے. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے کارکنوں کو پرعزم کیا جائے، ان کی امیدوں کو جو مطلب مایوسی ہوئی ہے، جو ان مایوسیوں سے واپس نکال کے ان کی امیدوں کو توانا کیا جائے. یہ معاملہ تھا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. لیکن بہرحال سیاست میں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، دوست دشمن اور دشمن دوست ہو سکتے ہیں. لہٰذا اس نظریے سے
ایسے جذباتی نہ ہوا کریں. منشور دیکھیں، پارلیمنٹ دیکھیں، اپنے اپنی ریاست دیکھیں، اپنی حکومت دیکھیں، پھر فیصلے کریں، اور جو اچھا ہو اس کو ہاں کریں، ساتھ دیں، جو نہ ہو اس کے لیے آواز اٹھائیں. آپ بھی، ہم بھی، سب بھی، لیکن غیر جانبدار رہ کے. چاہے کوئی اسے جانور کہے یا کچھ بھی کہے یا لوٹا کہے، وہ ان کی مرضی ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہیں تو کب ہیں؟ جب پاکستان ہے. ہم ہیں اور ترقی یافتہ ہوں گے، خوشحال ہوں گے کب؟ جب پاکستان ترقی یافتہ ہوگا، خوشحال ہوگا، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، یہاں سرمایہ کاری آئے گی تب، ورنہ کچھ نہیں. پاکستان نہیں تو ہم نہیں، ہماری پہچان نہیں. تو اس نظریے سے بس جو کچھ کر سکتے ہیں مثبت سوچیں، انشاءاللہ مثبت نتائج نکلیں گے. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.